الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کو زکات دینا. بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کو زکات دینا. زکات ادا کرنے والے کے ایسے رشتہ دار جن کا نفقہ خرچہ اس پر لازم نہیں، جیسے بھائی بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد وغیرہ، یہ فقیر یا مسکین یا دیگر مستحقین زکات میں داخل ہوں تو ان کو زکات دینا زیادہ بہتر ہے. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقے میں دو بھلائیاں ہیں، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. لہذا جن رشتہ داروں کا خرچہ اپنے اوپر لازم نہیں ہے تو ان کو زکات دینا جائز ہے، اور جن کا خرچہ لازم رہتا ہے جیسے بیوی ہے، نابالغ بچے ہیں، والدین ہیں جو کمائی نہیں کر پاتے، ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے وغیرہ، تو ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے، زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کل ایک مسئلہ آیا تھا کہ پیشگی زکات کا، زکات کو پیشگی نکال سکتے ہیں. ایک مسئلہ ہے تجارت کا سال مکمل ہونے سے پہلے 1 سال کی پیشگی زکات ادا کرنا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. کوئی ایک ہے زکات فرض ہو گئی، حساب کیا اپنے فرض ہو گئی، 1 سال مکمل ہو گیا تجارت کا اور اپنے زکات نکال گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کسی کو ابھی زکات فرض نہیں ہوئی، 1 سال ابھی اس کا ہوا نہیں، اس سے پہلے وہ زکات نکالتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں. نمبر 1، مالک کا زکات کی ادائیگی سے لے کر سال کے آخر تک زکات واجب ہونے کی اہلیت پر باقی رہنا. لہذا اگر مالک کا سال پورا ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو قبل از وقت ادا کی گئی زکات کافی نہ ہوں گی. جو زکات ادا کر رہا ہے تو سال بھر اہلیت کے زکات میں داخل ہو، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے دوبارہ زکات نکالنا پڑے گا. نمبر 2، سال کے آخر تک جس مال پر زکات واجب ہونے والی ہے وہ مال موجود رہے. لہذا اگر وہ مال فوت ہو جائے یا تجارت کے علاوہ میں اس مال کو فروخت کرے تو قبل از وقت ادا کی گئی زکات کافی نہ ہوں گی. یہ دوسری شرط ہے کہ مال، جس مال کی زکات نکال رہا ہے تو مال اس کا باقی رہنا چاہیے. دکان کی زکات نکال رہا ہے تو دکان سال کے آخر تک باقی رہنا چاہیے، اس سے پہلے اس نے ختم کر دی تو پھر وہ جس کی زکات ادا کی تھی وہ کافی نہیں ہوں گی. تیسری شرط ہے کہ زکات لینے والا سال کے آخر میں زکات کے واجب ہونے تک استحقاق کی صفت پر باقی رہے. لہذا اگر اس مستحق کا انتقال ہو جائے یا وہ مرتد ہو جائے یا وہ زکات کے مال کے علاوہ کسی دوسرے مال کے ذریعے مالدار ہو اور غنی ہو جائے تو قبل از وقت ادا کی گئی زکات کافی نہ ہوں گی، دوبارہ نکالنا ضروری ہوگی. زکات کے مال کے ساتھ دوسرا مال مل کر دونوں کے ذریعے مالدار ہو جائے تو حرج نہیں. جس فقیر یا مسکین کو زکات دی گئی تھی تو سال کے آخر تک وہ گویا کہ مستحق کے زکات میں سے ہونا چاہیے، یعنی وہ گویا کہ محتاج ضرورت مند ہو. ہاں، زکات کے مال سے اگر وہ مالدار ہوتا ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اچانک پلاٹ کا پیسہ آ گیا، جس غریب کو زکات دی تھی تو سال کے اندر اس کو پلاٹ کا بہت پیسہ آ گیا اور وہ مالدار ہو گیا، تو اب تم نے جو زکات دی ہے اس سے واپس لے لو اور کسی اور کو دے دو. یا ہے کہ خود اپنی طرف سے اس کو جتنی زکات دی تھی وہ دوبارہ زکات نکالنا پڑے گی. لہذا وہ سال کے آخر تک اس سے استحقاق کی حالت پر باقی رہے. ہاں، اگر وہ زکات کے مال سے ہی مالدار ہوتا ہے، 10 لوگوں نے اس کو زکات دیا اور اس سے وہ مالدار ہو گیا تو حرج نہیں. زکات کے مال کے علاوہ کسی دوسرے مال سے اگر مالدار ہوتا ہے تو وہ زکات اپنی جو ادا کی تو کافی نہیں ہوگی. ایک آخری مسئلہ ہے اپنے علاقے کے بجائے دوسرے علاقے میں زکات تقسیم کرنا. جس بستی میں زکات واجب ہو وہاں مستحقین موجود ہو تو مالک کو دوسری جگہ زکات منتقل کرنا تاکہ وہاں کے مستحقین کو تقسیم کرے جائز نہیں ہے اور اس سے زکات ادا نہ ہوں گی، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقراءہم، ان کے امیروں سے زکات لے کر انہی کے فقراء کو لوٹا دی جائے. بخاری مسلم. اور ہر بستی کے مستحقین کی نگاہ اور امیدیں اس بستی کے زکات سے وابستہ ہوں گی اور یہ نقل ان کی وحشت کا باعث ہوگا. تنبیہ: کئی فقہاء شافعی مثلا ابن الصلاح
ابن الفرقہ وغیرہ نے نقل زکوٰۃ کو جائز قرار دیا ہے، لہذا کوئی شخص اپنے ذاتی مسئلے میں ان کے فتوے پر عمل کرے تو جائز ہے۔ لہٰذا کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ اپنے علاقے میں تقسیم ہو، لیکن تھوڑی بہت اگر وہ باہر یہاں وہاں تقسیم کرتا ہے تو بعض شعبے نے اس کی اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ